معزز خواتین و حضرات، ہربل بے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بڈانی کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، کرونا کی دوسری لہر سے آپ کو بچائے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بڑا مزیدار ٹاپک ہے، وہ ہے دل کا فیل ہو جانا یا دل کا کمزور ہو جانا۔ دل کی بہت باتیں سنتے ہیں روز۔ معزز پوئٹ شاعر حضرات کہتے ہیں دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، روگ بن گیا زندگی کے لیے۔ کئی ترانے بنے ہوئے ہیں، دل دل پاکستان۔ تو لوگ دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ہر وقت دل میں ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ میرے دل کے ساتھ ہیں، ایسے بائیں طرف جو ہے ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ میرے دل میں بستے ہیں۔ لیکن دل میں بسنا، دل کی باتیں کرنا، یہ تو ایک زبانی کلامی بات ہے، لیکن دل کی کبھی کسی نے حقیقت نہیں جانی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دل فیل ہو گیا۔ دل فیل ہونے سے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس کی موت واقع ہو جائے اور ہمیں موت کا فکر آ جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ دل فیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل جو متعلقہ خون پمپ کرتا ہے، وہ پمپ کرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ خون پمپ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دل کمزور ہو گیا ہے۔ اب دل کو کیوں کمزور ہو، وجوہات جانتے ہیں کہ دل کیوں کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل کے اندر اگر کوئی سوزش ہو جائے تو دل کمزور ہو جاتا ہے، دل متعلقہ خون پمپ نہیں کر سکتا۔ اس طرح بیماریوں کے باعث بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کئی بیماریاں، انسان کو ہیپاٹائٹس ہو جائے تب بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر لو ہو جائے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پرانی کرانک سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ دل اور پھیپھڑے ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کے وال کے اندر خرابی ہو جاتی ہے۔ دل کے اندر نوڈز ہوتے ہیں جو دل میں کرنٹ پیدا کرتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ نوڈز کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جس سے ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے اور دل نے اپنا جو فعل ادا کرنا ہے وہ فعل ادا نہیں کر سکتا، خون کو پوری طرح وہ پمپ نہیں کر سکتا۔ اس کے اثرات یہ ہو جاتے ہیں کہ جسم کے اندر، سارے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، دل اور دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں دل اور دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے وہ حصے سست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چہرے اور ٹانگوں پہ سوجن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جس طرح بھی خون نہیں پہنچتا وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے، اس طرف کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دل کی طاقت بڑھانے والے کون سے پھل ہیں؟ ہربل وے کے ذریعے، ہرب کے ذریعے ہم کون سے پھلوں سے علاج کر سکتے ہیں جس سے دل طاقتور ہو جائے؟ سب سے پہلا جو پھل دل کو تقویت دیتا ہے وہ ہے امرود۔ امرود میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 پاؤ امرود، 250 گرام امرود روز کھاتا ہے تو کبھی بھی اس کا دل فیل نہیں، ہارٹ کی کمزوری نہیں ہوگی، اس کا دل متواتر پمپ کرتا رہے گا۔ دوسری چیز جو دل کے لیے ہے وہ ہے لیمو۔ لیمو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ لیمو جو ہے حالانکہ وٹامن سی ہوتا ہے پھر بھی بیسک خصوصیات رکھتا ہے، تیزابیت کو روکتا ہے، گیس بننے کو روکتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ تیسرا ہے آملہ۔ آملہ جو ہے یہ پرانے وقتوں میں آملے کی بنی ہوئی کافی چیزیں دیتے ہیں۔ آملہ میں بہت وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ آملے کا کھایا کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جاتا ہے۔ آملہ لو بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے۔ اس کے بعد موسمی۔ موسمی کا آج کل موسم ہے، جتنا آپ جوس پی سکتے ہیں موسمی کھا سکتے ہیں، موسمی کا جوس پئیں، یہ دل کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ پکا فالسا، یہ کھانے سے دل کی شریانوں کے اندر
چربی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ کھلا حساب ہو جاتا ہے۔ تلسی کے پتے، تلسی کے پتے، تلسی کے پتے جو ہیں یہ اس میں کالی مرچ ڈال کے سردائی کی طرح پینے سے دل کی بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ گڑ، پرانا گڑ پانی میں ڈال کے گڑ کو حل کر کے چائے کی طرح پینے سے اس کی شریانیں کھلی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد شہد، شہد بہت اعلیٰ چیز ہے، شہد کئی بیماریوں کا علاج ہے، یہ آرٹریز اور وین کو کھلا کرتا ہے۔ اس کے بعد لیچی کا پھل بہت اچھا پھل ہے، اس کے کھانے سے بھی دل کی کافی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سونڈ یا ادرک، سونڈ یا ادرک ایسا پھل ہے، ادرک یا سونڈ جو ہے ہم گرم کریں، قہوہ اس کا پئیں تو یہ بھی دل کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ دہی کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے چنے دل کے لیے بہت نعمت ہے، کالے چنے کا جوس بار بار پیا جائے تو دل کو طاقت ملتی ہے۔ اجوائن دل کے بند والوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اجوائن بھی قہوہ بنا کے پئیں یا سوتے وقت رات کو آدھا چمچہ اجوائن کا کھا لیا جائے تو یہ دل کے والوں کو بند نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح انگور، یہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں، انگور کا بھی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، انگور کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سیب بہت نعمت ہے، سیب کے بارے میں کئی چیزیں بتاتا رہتا ہوں۔ این ایپل اے ڈے کیپ دی ڈاکٹر اوے، دل سے سیب کی شکل ملتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 2 سیب یا 1 سیب روز کھا جائے تو کافی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور اس کا دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی کے اندر ڈاکٹر مسعود اینڈ سنس والوں نے HR44 نکالے ہوئے ہیں، وہ دل کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ 10 قطرے صبح دوپہر شام لیے جائیں۔ ڈاکٹر ولبر شعبے نے PT کے نمبر 36 گولیاں بنائی ہوئی ہیں، جو 2 گولی صبح دوپہر شام کھانے سے دل طاقتور ہو جاتا ہے، دل اپنا فعل بخوبی انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد فرانس کے اندر، فرانس ہومیوپیتھک والوں نے یہ گولڈ ڈراپ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ہمدرد والوں نے، حکیم محمد سعید صاحب نے دل کو طاقت دینے کے لیے جوارش آملہ، جوارش شاہی، خمیرہ گوزبان سادہ، خمیرہ گوزبان امبری یہ نکالے ہوئے ہیں جو دل کو طاقت دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا دل طاقتور ہے تو آدمی جوان ہے، دل کمزور ہے تو آدمی کمزور ہے۔ یہ چیزیں کھانے سے آپ کا دل طاقتور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ جو لوگ میرے چینل میں نئے آئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ میری بہت پرانی ویڈیو، اچھی ویڈیو ہیں جو آپ دیکھا کریں گے، امرود کے بارے میں، آملے کے بارے کے اندر ہے، ادرک کے بارے کے اندر ہے، وہ دل کے لیے بھی اچھے ہیں اور وہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ یہ پھل کھایا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔